بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو مائی چینل انگلش گرامر فن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی کلاس. جیسا کہ نائنتھ کلاس کے ہم فرسٹ چیپٹر کو ڈسکس کر رہے تھے پریویس لیکچرز میں، جس میں ہم نے ففتھ پیراگراف کو دیکھا تھا، اور ہم نے جو پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے. وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ. دائی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یور. یہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم اس کو پوئٹری میں یوز کرتے ہیں، یا ببلیکل ٹرانسلیشنز، ببلیکل جیسے انجیل جو ہے اس میں یہ ورڈ یوز ہو سکتا ہے. اور کیونکہ یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ہے، دیٹس وائی یہاں پہ بھی دائی کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. تو ہم نے سیکھا یہ کہ اولڈ انگلش کے جو ورڈز ہیں یہ آج کل یوز نہیں ہوتے. یہ جیسے قرآن پاک ہے یا بائبل ہے، یا ہمیں اولڈ پوئٹری نظر آتی ہے، ہمیں اس میں یہ ملے گا. تو یہ لینگویج کے ایفیکٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. ویسے اس کا ایکویولنٹ آج کل جو ہے وہ یور استعمال ہوگا. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ. اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے. ہو کریٹڈ، یعنی یہ پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ اس کا متن ہے. جس نے پیدا فرمایا. کریٹڈ مین فرام اے کلاٹ. کلاٹ کہتے ہیں خون کا لوتھڑا. آف کنجیلڈ بلڈ، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ اینڈ دائی لارڈ از موسٹ بونٹیفل. پڑھیے اور آپ کا رب بہت رحیم ہے. ہو ٹاٹ، جس نے سکھایا. دا یوز آف دا پین، قلم کا استعمال. ٹاٹ مین، انسان کو وہ سکھایا. وچ ہی نیو ناٹ، جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انسانیت کی ہمدردی کے لیے سرشار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت سے سرفراز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بھلائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. 6 پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہتے تھے. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسیج. ریویلیشن کا ویسے مطلب ہوتا ہے انکشاف ہونا یا وحی کا نازل ہونا. ڈیوائن خدائی پیغام، میسیج پیغام کو کہتے ہیں. پیغام ربانی یا الوہی پیغام کا سلسلہ. وچ کنٹینیوڈ، جو جاری رہا. فور دا نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 سال تک جاری رہا. ہیڈ بیگن، وہ اب شروع ہو گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ جو آخری پیغام ہے، یعنی قرآن پاک کا جو پیغام ہے، وہ اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا. تو وہ سلسلہ اب شروع ہو گیا اس آیت کے بعد. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. ٹو پروکلیم، اعلان کرنے کے لیے. دا وننس آف اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کا اعلان کیا؟ اللہ کی ایک ہونے کا، یعنی توحید کا. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کا. یعنی اگر ساری دنیا جو ہے وہ ایک کلمے پہ متفق ہو جائے تو اس سے ساری دنیا میں یونٹی ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا لوگوں کو توحید کی طرف لانا اور تمام انسانیت کو متحد کرنا. ہز مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا واز ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا. دا نیکسس، نیکسس کہتے ہیں ربط کو، بندھن کو. آف سپرسٹیشن، سپرسٹیشن کہتے ہیں توہم پرستی. اگنورینس، جہالت. اینڈ ڈس بلیف، اور بدعقیدہ. اگر ہم مائنیوٹلی آبزرو کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں توہم پرستی، وہم جو ہے، جہالت ہے یا بدعقیدہ، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ وہمی ہے، اس کا مطلب وہ اگنورینٹ ہے، اور اس کا بدعقیدہ ہے، وہ اللہ پہ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربط کو، اس بندھن کو توڑنا تھا. اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا. ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں. اینڈ ڈیوائن بلیس، اور خدائی مسرت میں. تو اس کا لفظی ترجمہ میں نے کیا. اب بامحاورہ دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور بدعقیدے کے بندھن کو تباہ کرنا تھا. زندگی کا اعلیٰ نظریہ قائم کرنا تھا، اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور خدائی مسرت میں رہنمائی کرنا تھا. تو میں نے آج کے لیکچر میں کوشش کی ہے کہ فرسٹ چیپٹر کے 5 کا جو آدھا ہمارا پیراگراف رہتا تھا اور 6 پیراگراف اس کے بارے میں ڈسکس کیا جا سکے. تو میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ
آپ کی انگلش امپروو کی جا سکے، اسپوکن اور ریٹن میں بہتری آئے، اور ڈفرینٹ گرامیٹیکل ٹاپکس جو ہیں وہ آپ میری پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔